ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کریم پوری کائنات کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں پورے عالمین کا میں رب ہوں، اور جو نبی آخر زمان کی جلوہ گری ہوئی ہے، اس ہستی اقدس کو میں نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ اسی طرح اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ انسان کی ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اور 313 یا 315 رسول اس کائنات میں مبعوث۔ ہر رسول اور ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملایا جائے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے جائے۔ نبی کی ڈیفینیشن، نبی کی تعریف یہ ہے، النبیو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس مقدس کام کے لیے اللہ کریم نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا اور جن ذوات گرامی کا اہتمام اللہ کریم نے انتخاب کیا، ان کو مسند نبوت پہ جلوہ گر فرمایا، نبوت کے تاج پہنائے۔ کچھ کو اللہ کریم نے انتخاب کر کے منصب رسالت پہ فائز کیا، انہیں مسند رسالت پر بٹھایا۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، 313 یا 315 رسول تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دورانیے میں کوئی نبی اور رسول اور پیغمبر نہیں آیا۔ جس زمانے میں کوئی نبی رسول پیغمبر مبعوث نہ ہو اسے زمانہ فترت کہتے ہیں، اور یہ 6 صدیوں پر محیط ہے۔ 600 سال بعد پھر ایک ایسی ہستی کائنات میں جلوہ گر ہوئی جس ہستی اقدس کو رب کریم نے سراپا رحمت بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد مبعوث فرمایا، اور جب ان کو مبعوث کیا تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ پہلے جتنے نبی رسول اور پیغمبر تشریف لائے، ہر نبی زمان اور مکان کے اعتبار سے محدود نبوت لے کر آئے۔ وہ صرف اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ صرف اپنی قوم کے نبی تھے، وہ صرف اپنے علاقے کے نبی تھے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر ایک محدود قوم کے لیے نبوت و رسالت لے کر آئے، ایک محدود علاقے کے لیے نبوت و رسالت لے کر آئے۔ محبوب کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے سب زمان کے لحاظ سے بھی محدود نبوتیں لے کے آئے، صرف اپنے زمانے، اپنی قوم، اپنے علاقے کے نبی تھے۔ لیکن جب حضور آخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ محبوب پہلے نبی تو صرف اپنی قوم کے انسانوں کے نبی تھے،
ہم نے آدم سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے اور پوری نسل انسانی کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ حضور کا دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کسی منصب پہ فائز کیا جاتا ہے تو وہ اپنے منصب کے مطابق اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام محدود نبوتیں اور محدود رسالتیں، زمانے بھی محدود، قوم بھی محدود، علاقے بھی محدود، جس کی صرف 3 مثالیں قرآن مجید سے میں عرض کروں گا۔ بنی اسرائیل قوم کا ذکر قرآن میں ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے نبی الگ تھے، قوم عاد کے نبی الگ تھے، قوم سمود کے نبی الگ تھے، لیکن جس ہستی اقدس کی سیرت پر آج ہم ایک عظیم تعلیمی ادارے میں، معیاری تعلیمی ادارے میں جس ہستی اقدس کی سیرت پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس ہستی کا سٹیٹس جو قرآن میں بیان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور پھر پاورز بھی، اختیارات بھی، تعلیمات بھی اور تصرفات بھی پوری انسانیت کے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر کے بھیجا۔ اسی لیے حضور کا ایک لقب ہے معلم انسانیت۔ معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والا۔ آپ اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، طلبہ و طالبات۔ ایک معلم ہے جو طلبہ اور طالبات کو تعلیم دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما، بعثت معلما، اللہ کریم نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ پہلے تمام انبیاء کرام ایک قوم، ایک علاقے، ایک زمانے کے لیے معلم بن کے آئے، لیکن آخری نبی اور رسول اور پیغمبر جب آئے تو اللہ کریم نے انہیں پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کے بھیجا۔ پوری انسانیت کے لیے تعلیم کا ذریعہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ آپ نے، اللہ کریم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا۔ تو پوری انسانیت کے لیے حضور رسول بن کر آئے۔ کسی بھی نبی اور رسول کی حیات میں اور ذات میں اللہ کریم نے کوئی نمونہ نہیں رکھا، لیکن آخر الزمان نبی جب آئے تو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو عظیم رسول تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کی ذات میں بھی اور ان کی حیات میں بھی تمہارے لیے نمونہ کمال رکھ دیا۔ نمونہ کمال، زندگی گزارنے کے طور طریقے حضور کی ذات میں رکھ دیے گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر حکم دیا، ان میں سے ایک دو مقام میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت میں اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا، کسی کے حکم ماننے کو، کسی کی بات ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کا معنی یہ ہوگا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، احکام الہی کی بھی پیروی کرو اور احکام نبی کی بھی پیروی کرو۔ یعنی ایک قرآن کی تعلیم ہے اور ایک حدیث کی تعلیم ہے۔ جو قرآن کی تعلیم ہے وہ اللہ کے احکام پر مبنی ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے وہ فرمان نبی کی پیروی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کا بھی حکم مانو، اللہ کے رسول کا بھی حکم مانو۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نمونہ جو ہے وہ حضور کی ذات میں رکھا گیا۔
اس کی ایک مثال میں قرآن مجید سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں حکم الہی ہے اقیم الصلاۃ. اس کا معنی اصل میں اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے صحیح ادا کرنا نماز. صحیح ظاہری آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، باطنی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے. یہ ہے اقامت صلاۃ. صحیح ادا کرو نماز. لیکن نماز کیسے ادا کرے؟ قرآن خاموش ہے. اس سوال کا جواب پورے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. صرف حکم ہے کہ صحیح ادا کرو نماز. اب کیسے ادا کریں؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ یہ جو قرآن میں صحیح ادا کرنے اقامت صلاۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اس حکم پر کیسے عمل کریں؟ تو بڑے غور اور توجہ سے تمام عزیز طلبہ و طالبات اور جملہ اساتذہ و سامعین بڑے غور سے یہ بات سنیں تاکہ اس حقیقت تک ہم پہنچ سکیں جس عنوان پر ہم نے یہ محفل منعقد کی، یہ تقریب منعقد کی. حضور نے کیا جواب دیا کہ قرآن میں جو حکم الہی ہے اقامت صلاۃ کا، اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اور براہ راست فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میری طرف دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں اقامت صلاۃ کرتا ہوں تم بھی اسی طرح ادا کرتے رہو. اب حضور کے اس ارشاد سے جملہ اساتذہ کرام، پڑھا لکھا ماحول ہے، اساتذہ تشریف فرما ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نقاط میں سے میرے نزدیک انتہائی اہم ترین بات ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو. اللہ کے احکام پر عمل کرنا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اقامت صلاۃ صحیح ادا کرو نماز. کیسے ادا کریں؟ اس کے لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اپنے رسول کی پوری حیات میں اور پوری زندگی میں اور ان کی ذات میں ہم نے تمہارے لیے نمونہ رکھ دیا ہے. اگر عمل کرنا ہے تو پھر عمل مصطفیٰ کو اور عمل نبی کو دیکھتے چلے جاؤ. جیسے جیسے میرے پیارے نبی میرے احکام پر عمل کرتے ہیں تم بھی اسی طرح میرے احکام پر عمل کرتے رہو. اسے کہتے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول. یہاں ایک آیت قرآن مجید کی میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سیرت النبی کے اس اہم نقطے تک ہم سب کی رسائی ہو جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اس آیت کریمہ میں تو یہ آیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو. لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن مجید میں جس نے شکوک و شبہات کے تمام بادل جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں اگر اس آیت کریمہ میں غور کریں، تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے. کیونکہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے جس کے آغاز میں اللہ کریم نے لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس آیت کریمہ کو میں اپنے تمام عزیز طلبہ و طالبات سے بڑے درد دل سے یہ گزارش کروں گا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کو سمجھنا ضروری ہے. آیت مقدسہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ آیت مقدسہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا.
بھئی اللہ کے احکام پر عمل کروانے کے لیے تو نبی آتا ہے، تو اللہ کے احکام پر اس وقت تک بندہ عمل نہیں کر سکتا جب تک سیرت النبی سے رہنمائی نہ لے، جب تک حیات نبی سے رہنمائی نہ لے، تعلیمات نبی سے جب تک جڑے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کے احکام پر عمل کر ہی نہیں سکے گا، اس وقت تک اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میری پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے اور ما حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام مکمل دستور زندگی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے وصال تک، پیدائش سے موت تک پوری زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک مرحلے کے لیے دین کے اندر رہنمائی موجود ہے، لیکن وہ رہنمائی ملے گی کہاں؟ وہ ملے گی سیرت النبی میں، وہ حیات نبی میں اور تعلیم نبی میں۔ آپ کو وہ تمام باتیں ملیں گی جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ سیدی مرشدی یہ سرکار کی آمد، یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن سے کہ نماز ادا کرو، کیسے ادا کرے؟ قرآن خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے رسول بھیجے ہی اس لیے، اور نبی کا ایک نام ہوتا ہے شارع علیہ السلام۔ شارع علیہ السلام یعنی قرآن کی اگر آپ تشریح چاہتے ہیں، شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تفہیم قرآن، فہم قرآن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تعلیمات نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور سیرت رسول عربی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو جز ہیں عزیزان گرامی قدر، دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے اور محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے۔ پہلا جز بیان توحید ہے اور دوسرا جز جو ہے وہ بیان رسالت ہے، یعنی بندے کا تعلق اپنے رب سے یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے پیارے محبوب نبی، اس کے پیارے محبوب رسول نبی آخر الزمان، یہ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر بھی آئے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رحمت بن کر آئے۔ لہذا ہمیں دو ذوات مقدسہ، اسے آپ اگر علمی زبان میں سمجھنا چاہیں، میں ایک دینی اسے اصطلاحات کہہ لیں، ٹرمز جسے کہتے ہیں، دو ہیں، لیکن اس کو میں آسان کر کے سمجھاؤں گا کیونکہ طلباء و طالبات بھی موجود ہیں، میں اسے آسان کروں گا۔ پہلے وہ دونوں جو ٹیکنیکل ورڈ ہیں وہ ذرا سن لیں۔ ایک ہے تعلق باللہ تعالی، تعلق باللہ تعالی کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق، اور ایک ہے تعلق بالرسالت، تعلق بالرسول یا تعلق بالرسالت۔ ہر مسلمان کا ایک تعلق اپنے رب سے ہے اور ایک تعلق اپنے رسول سے ہے، کیونکہ رسول ہمارے ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں۔ اسی لیے حضور کی ذات میں نمونہ کمال رکھا گیا کہ جو دین حق لے کر اور ہدایت لے کر میرا محبوب آیا ہے، میں نے اس کا کامل، اکمل اور مکمل نمونہ جو ہے ان کی پوری حیات و زندگی میں رکھ دیا۔ یہاں 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی ایک آیت جو ہے وہ ہمارے اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے بڑی معاون ثابت ہو۔ آیت مقدسہ ہے 26ویں پارے میں سورہ فتح، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بالہدی ودین الحق، الہدا بھی دے کر بھیجا ہے اور دین حق بھی دے کے بھیجا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع اگر کوئی ہے
تو وہ اس ہستی کا ذات گرامی ہے جن کی سیرت پر آج ہم کپس کالج کی تعلیمی فضاؤں میں بیٹھ کر غور کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کی وہ مقدس ترین ہستی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے نمونہ جو ہے اس نبی آخر زمان کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ اچھا، ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات۔ ذات میں بھی نمونہ کمال ہے، یعنی حضور کا ذات اگر ذاتی طور پر حضور کو دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور ایک ہے حیات رسول، یعنی حضور نے جو زندگی گزاری وہ زندگی کیسے گزاری۔ اس کے لیے دو تین باتیں، زیادہ تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں، میں آپ کو مثال یہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق کیسا رہا، رشتہ داروں سے حضور کا تعلق کیسے رہا، پھر حضور کا تعلق اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہا۔ یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں۔ اہل و عیال یعنی بیوی بچے، ہر آدمی جو ہے اس کے متعلق دین یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی جو رفیقہ حیات ہے، تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور ایک وہ تمہاری اولاد ہے، اہل و عیال، ان کی ساری ذمہ داری گھر کے سربراہ پہ ہے نا۔ اس لیے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر کا بیوی سے کیا معاملہ ہے، باپ کا اپنی اولاد سے کیا رویہ ہے، ماں کا اپنی اولاد سے کیا رویہ ہے، تو اس کے لیے سیرت النبی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بہت ہی پیاری حدیث جو میرے عزیز طلباء و طالبات کے مستقبل کے لیے اس حدیث کے اندر بڑی رہنمائی ہے۔ میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں جو سن رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے جو حضور کے فرمان میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تم سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ہم جب دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں، لوگ گھر سے باہر دوسرے لوگوں سے محبتیں بڑھاتے ہیں، پینگیں بڑھاتے ہیں، اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بات کرتے ہوئے ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے لہجہ بدل گیا، بیٹی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بدل گیا، بیٹے سے بات کرتے ہوئے۔ بھائی دین یہ کہتا ہے کہ حضور نے کتنی بڑی بات کہی۔ میرے نزدیک سیرت النبی پر جب بھی گفتگو کی جائے گی اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا سن لو میں تم سب میں سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب سیرت النبی کی یہ مثال جو ہے یہ آپ کو ذات پاک مصطفیٰ میں ملے گی، یہ حضور کی ذات میں نمونہ ملے گا۔ اچھا، پھر ایک اس کا چھوٹے چھوٹے پہلو میں چونکہ ذہنی سطح کے مطابق اب میں بات کروں گا کہ میری بیٹیاں اور بیٹے اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ایک ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں پر شفقت۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، تو میں جب یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ جب ہم حضور کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کو چھوٹے بچوں پر شفقت کا انداز کیا ہوتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت امامہ بنت زینب جو حضور کی نواسی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نواسی ہیں، اور حضور نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت امامہ بنت زینب حضور کی نواسی حضور کے ساتھ آ کے نماز کی حالت میں کھیلنے لگی۔ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی۔ آپ حیران ہوں گے میرے عزیز طلباء و طالبات، نبی نور و رحمت حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بن زینب کو اٹھا کر قیام کی حالت میں حضور نے بغل میں لے لیا، اور جب سجدے اور رکوع کے لیے حضور تشریف لے جاتے تو انہیں ساتھ بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ یعنی نماز کے اندر بچوں پر شفقت کا یہ عالم۔ پھر آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، مگر میں صرف تعلیم و تربیت کے لیے، چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہاں سے ہم نے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، بچے تربیت بھی پاتے ہیں، اس کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے، ہماری تربیت کے ساتھ۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا
حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ بھی حضور کے نواسے ہیں اور بالکل کم سن ہیں۔ اب بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، باپ سجدہ کر رہا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی آ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بیٹا آ کے بیٹھ جاتا ہے، مگر حضور کا انداز، ہم تو جھڑکنا شروع کریں گے، ہم جب نماز مکمل کریں گے ماں بھی جھڑکے گی، باپ بھی، تم نے میری نماز خراب کر دی، میرے اوپر کیوں بیٹھے آ کے۔ لیکن حضور کی حیات میں اور سیرت میں جب نمونہ دیکھتے ہیں، حضرت امام حسن حضور کے اوپر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں، امام حسین بیٹھ گئے تو حضور نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک امام حسین خود نیچے نہیں اترے۔ آپ اور میں ایسے نہیں کر سکتے، میں اور آپ ایسے، اب حضور نے ایسے کیا، کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے ایسا کیا، اور میرے نزدیک میں گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے عمل کروایا اور کہہ کر عمل کروایا تاکہ قیامت تک نبی آخر الزمان کی امت کو علم ہو جائے کہ اللہ کو چھوٹے بچوں پر شفقت کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے۔ اب آپ گلی میں گزر رہے ہیں، گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے ساتھ چمٹ گیا تو ہم اسے جھڑکیں گے، ڈانٹیں گے، اس کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیں گے اس کو۔ لیکن میں جب حضور کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، حضور جب گلی میں سے گزرتے تھے تو کم سن بچے چھوٹے چھوٹے حضور کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، حضور کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، کوئی حضور کے قمیص مبارک کو پکڑ لیتا، کوئی حضور کے ہاتھ کو پکڑ لیتا، کوئی حضور سے لاڈ کرتا، لیکن حضور اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے تھے جب تک بچے خود الگ نہیں ہو جاتے تھے، یعنی بچوں پر شفقت کا یہ عالم۔ اسی طرح دوستی اور دشمنی کے معیار، ہمارا دشمنوں سے کیا رویہ ہے، حضور کا دشمنوں سے کیا رویہ تھا۔ دوستی اور دشمنی کے معیار، عزیز طلباء و طالبات، سیرت النبی کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا دوستوں سے رویہ کیا ہونا چاہیے، بیوی سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، اولاد سے رویہ کیسے ہونا چاہیے، ہمسائے سے رویہ کیسے ہونا چاہیے، اور خادموں سے رویہ کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے لیے اگر نمونہ تلاش کریں گے تو آپ کو حضور کی ذات میں بھی نمونہ ملے گا، حضور کی حیات میں بھی نمونہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، اور سیدی مرشدی۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے، یہ میں بڑے درد دل سے کہنے والا ہوں بات، یہ میرے دل کی آواز۔ جو بیٹوں کی طرف ماں باپ کی توجہ ہوتی ہے نا تعلیم ایجوکیشن کے لیے اور تربیت کے لیے، وہ بیٹیوں کی طرف عمومی طور پر نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں جو بیٹیوں پہ بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا۔ لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک ایسی حدیث سنا دوں جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے اور عملی زندگی سے ہے، اصلاح تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ چونکہ لوگ بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے، اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہر کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیٹا پیدا ہو تو لوگ بڑی خوشی کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے ساتھ ہی چہرے کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے اور بڑی بددلی سے کہتے ہیں جی بیٹی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے، یہ چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک حدیث سناؤں گا، اور اساتذہ بیٹھے ہوئے بڑے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں ذمہ داری سے یہ آپ سب طلباء و طالبات، اساتذہ، جملہ سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے دین کا ایک اہم میسیج و پیغام آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ان دو انگلیوں کو اس طرح ملایا، حضور نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے یا دو بیٹیاں دے یا جتنی بیٹیاں اللہ عطا کرے، جو والدین یعنی ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، اچھی تعلیم اور تربیت، اچھی پرورش کریں، اور پھر سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد نیک اور اچھا رشتہ
تلاش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیں. فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، جب تک میری زندگی ہے ایک حدیث بیٹے کے بارے میں نہیں ہے. بیٹے کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. کیوں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تو اولاد ہی ہوتی ہے. کہتے ہیں انہوں نے ہمارا وارث بننا ہے. اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں جب والد فوت ہوتا ہے تو جائیداد کی تقسیم پہ بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بھائی بہنوں کو جائیداد میں سے، ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے. اور پتہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں بیٹیوں نے کبھی حصہ لیا ہے جائیداد میں. بھئی جب عرش والے رب نے قرآن میں بیٹی کا حصہ جو ہے، دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر، دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر، للذکر مثل الحظ الانثیین. تو جب قرآن میں اللہ نے بیٹیوں کا حق رکھا ہے جائیداد میں تو ہم انہیں محروم کیوں رکھتے ہیں؟ ہم انہیں محروم کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک دین سے دوری اور سیرت النبی سے غفلت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. آیا آپ ایک تعلیمی ذمہ داران اور ایک باوقار تعلیمی ادارے کے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، میرا فرض بنتا ہے میں آپ تک ایک دین کا اہم پیغام پہنچاؤں کہ بھائی جب عرش والے رب نے، ہمارے رب کریم نے بیٹی کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے تو میں اور آپ بیٹیوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ جب بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر حضور نے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرما دیا جو بیٹیوں سے ایسا سلوک کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اس لیے سیرت النبی ایک ایسا جامع موضوع ہے کہ آپ ایک ایک بات پہ غور کرتے جائیں تو بات تو ختم ہونے والی ہے. یہاں ایک دو باتیں اور بہت ضروری ہیں. گلی کی نکر پر ایک آدمی بیٹھ کے جوتے گانٹتا ہے، جوتوں کی مرمت کرتا ہے، جسے موچی کہتے ہیں. وہ جوتے گانٹتا ہے، پالش کرتا ہے، جوتے مرمت کرتا ہے. ہم ان سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جوتیاں گانٹ رہا ہے، جوتے مرمت کرتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے نالین مبارک، یعنی حضور نے اپنا جوڑا مبارک جو تھا، شوز جسے کہتے ہیں، حضور نے خود مرمت کیے. نبی کریم علیہ السلام نے خود مرمت کیے. میرے استاذ حدیث جب حدیث پڑھاتے تھے یہ حدیث آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے جوتوں کو مرمت کیا تو ہمارے استاد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آپ دیدہ ہو گئے. کہا اس لیے حضور نے اپنے نالین کی مرمت خود اس لیے کی تاکہ کسی گلی کے کونے پر اگر کوئی جوتے گانٹ رہا ہے تو اس کو کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اسے کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. اسی طرح ایک مزدور ہے، اگر آپ سوال کرتے چلے جائیں گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی گفتگو کروں کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں ایک خود سوال اٹھاتا ہوں. ایک مزدور ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، گارا اٹھا رہا ہے اور ایک کسی پکڑ کے بنیادیں کھود رہا ہے، تو کیا حضور کی زندگی میں اس کی بھی کوئی رہنمائی موجود ہے؟ اللہ اکبر. تو ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے خود کدال پکڑی ہوئی ہے اور حضور خود خندق کھود رہے ہیں. حضور خود خندق کھود رہے ہیں اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے اور حضور خندق خود کھود رہے ہیں. اس لیے یہ کس لیے تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، حضور اینٹیں اٹھا اٹھا کے، پتھر اٹھا اٹھا کے، گارا اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تاکہ میری امت میں ایک مزدور جب مزدوری کرے، اینٹیں اٹھائے، گارا اٹھائے، بجری اٹھائے، اسے کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، وہ یہ کہے یہ کام تو رسول معظم نے بھی اپنے ہاتھ سے کیا تھا. میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو نوکروں سے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، خادموں سے، وہ بڑا عجیب قسم کا ہے. اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں.
جو بالکل ردی قسم کا سامان ہوتا ہے وہ انہیں دیتے ہیں، کھانا بھی بچا کھچا نوکروں کو ملتا ہے۔ لیکن جس نبی کی سیرت پر کپس کالج کی انتظامیہ نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تقریب کا اہتمام کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک بچے کو جا کر خراج تحسین پیش کروں۔ تم نے وہ عظیم کام کیا ہے، اس نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے، ان کی سیرت کی محفل سجائی ہے، جن کی پوری حیات طیبہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب یہ تماشا دیکھا کہ ایک غیر ملکی ڈیلیگیشن، غیر ملکی وفد، وہ مسلمان نہیں تھے، جو وفد حضور سے ملنے آیا وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے سنا کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ وہ حضور سے ملنے کے لیے جب مدینہ منورہ آئے نا، مدینہ منورہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ ڈیلیگیشن آیا تو حضور اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، اور وہ وفد ملنے کے لیے جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا تو انہوں نے تو اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لی کہ یہ کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا آدمی ہے، کالا رنگ ہے، بھدا سا جسم ہے، موٹا سا، باریک باریک آنکھیں ہیں، پاؤں کے تلوے پھٹے ہوئے ہیں اور بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کہاں مسلمانوں کے نبی اور جو رحمت للعالمین، پوری انسانیت کے رسول، اور ساتھ بیٹھ کر جو کھانا کھا رہا ہے کالا کلوٹا آدمی اور موٹا سا بدا سا جسم، اور ساتھ اسی رکابی میں وہ لقمہ لگاتا ہے جہاں رسول کائنات لقمہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیز بچوں اور بچیوں، بڑے غور سے سنو۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو ہوئے رسول معظم، یہ تو رسول معظم ہے جو کھانا تناول، یہ ساتھ بیٹھ کر کھانے والا کون ہے؟ یہ ساتھ بیٹھ کر کھانے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ حبشی غلام ہے، یہ حبشی النسل ہے، اور ہم تو نفرت کرتے ہیں۔ حضور انہیں ساتھ بٹھا کے رقابی میں، اب وہ ڈیلیگیشن آیا تھا بات چیت کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے، لیکن ہر چیز بھول گئے، ہر چیز بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رسول کتنا عظیم ہوگا جس کا کریکٹر اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک نوکر کو ساتھ بٹھا کر اسی لقمے میں مالک لقمہ لگا رہا ہے، اسی رقابی میں غلام لقمہ لگا رہا ہے، اور اس کا نام کیا تھا؟ بلال۔ جو اسی بات پر عزیز طلبہ و طالبات، یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ وہ غیر مسلم وفد جو تھا ڈیلیگیشن، پورے کا پورا حضور پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا کہ اس رسول کے کردار اور سیرت کا یہ پہلو ہمیں تو لے گیا، ہمارے ذہن و ضمیر کو بدل دیا، تغیر و تبدل آ گیا کہ یہ یقیناً یہ ہستی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ آئے اس لیے ہیں تاکہ انسان کو راہ ہدایت سے آشنا کرے۔ اب حضور نے انہیں کوئی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی۔ بیٹوں اور بیٹیوں ذرا غور کرنا میری، حضور نے کوئی آیتیں پڑھ کے تبلیغ کی تھی؟ کوئی تقریر، کو درس، کو واعظ دیا تھا؟ نہیں، حضور کا بس ایک عمل دیکھا، ایک عمل دیکھا کہ جس رکابی میں مالک لقمہ لگا کے کھا رہا ہے، نوکر بھی اسی رکابی میں وہ لقمہ لگاتا ہے۔ بس اس عمل کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے دشمنوں سے جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اساتذہ بیٹھے، یقیناً ان میں ایسے اساتذہ بھی ہیں جو آپ کو ہسٹری پڑھاتے ہیں، تاریخ پڑھاتے ہیں، اور خود بھی صاحب مطالعہ لوگ ہوتے ہیں، جو معلم ہوتا ہے، ٹیچر، استاد، پروفیسر، وہ صاحب مطالعہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فاتح آئے ہیں، جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ علاقے میں جتنے ان کے دشمن ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، گن گن کر اور چن چن کر پہلے انہیں قتل کراتے ہیں، پہلے انہیں نظروں سے ہٹاتے ہیں کہ راستے کا روڑا اسے ہٹاؤ، اسے مروا دیتے ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی ہوتا ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے ہر دور میں، اب نہیں، صرف اب نہیں، جب سے پاکستان بنا جی جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے مخالفین کو سب سے پہلے رگڑا دیتی ہے۔ اب جو فاتح ہوتا ہے پہلے دشمن مرواتا ہے،
آپ حیران ہوں گے یار، مکے کی گلی میں بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، ٹھڈے مارے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کو کون سا دکھ ہے جو حضور کو نہیں دیا گیا؟ یہاں تک کہ حضور ہجرت کر گئے۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کا ہر نبی ابلاغ دین کے لیے اور ہدایت کے پھیلاؤ کے لیے ستایا گیا، اور فرمایا تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ جو ستایا گیا وہ میں ہوں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا نا، جب مکہ فتح ہوا تو حضور کے تمام دشمن قریش مکہ کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ایک ایک دشمن کو چن چن کر ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ایذا دیں گے، جسم کاٹیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر چوکھٹ کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ادھر رکھا ایک ادھر۔ حضور نے سب کو بلایا، فرمایا سب کو بلاؤ۔ قریشان سرداران مکہ، قریش مکہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کروں گا مکہ فتح کرنے کے بعد؟ اب پورے اہل مکہ نے جو بات کی نا، وہ بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے قابل توجہ ہے، کیونکہ ٹاپک موضوع آپ نے رکھا ہے سیرت النبی، تو پھر ذرا غور سے سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کیا رویہ رکھوں گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ وہ دشمن سارے حضور کے دشمن کہہ رہے ہیں آپ خود بھی سخی ہیں، کریم ہیں، اور آپ کے باپ بھی کریم و سخی تھے، تو ہم آپ سے یہی توقع رکھیں گے جو کریم لوگ رویہ رکھتے ہیں وہی آپ کریں گے۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، سیرت النبی کا یہ سب سے نمایاں پہلو بڑی توجہ سے سنیں۔ حضور نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے چوکھٹ کو پکڑ کے فرمایا جاؤ جاؤ انتم طلقاء لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا جاؤ، جس کسی نے ستایا، ایذا دی، تکلیف دی، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں، میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے مستشرقین کی ہم نے رائے پڑھی ہے کہ غیر مسلم جو مستشرقین ہیں ان کے اسکالرز ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں حضور کی ذات میں دو چیزیں ان میں سے لے رہا ہوں۔ لارڈ میکالے نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں واحد ایک انسان ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جن کی پوری لائف کو، ہسٹری کو ہم نے پڑھا اور ہم اس ریزلٹ نکالا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا میں واحد مسلمانوں کے آخری نبی ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے لیے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضور نے اپنی ذات کے لیے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دوستی اور دشمنی کے معیار کو جب دیکھا تو غیر مسلم بھی حضور کی زندگی کے حوالے سے جو حوالہ جات دیتے ہیں۔ آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور بحمداللہ میں نے ایک طویل سفر کیا، جب میں لندن گیا میلاد النبی کے ایک جلوس کی میں نے قیادت کرنی تھی، وہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں سرکار کا میلاد بڑے اعلیٰ لیول پہ، وہاں انہوں نے مجھے لندن انوائٹ کیا، تو میں نے کہا بھئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیا دیکھیں گے وہاں جا کے؟ میں نے کہا میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے اوپر ایک پلر بنا ہوا ہے جس پہ دنیا کے قانون دانوں کے نام لکھے ہیں، دنیا کے قانون دانوں کے نام لکھے ہیں، اور ٹاپ آف دی لسٹ سب سے اوپر دنیا کا سب سے بڑا قانون دان غیر مسلموں نے اگر لکھا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم کا نام پاک محمد لکھا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، شان حبیب کبریا۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کے قریب ہی وہ رہتا تھا۔ میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ آکسفورڈ جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ خدمت اگر مجھے سپرد کر دیں، میری گاڑی ہے، میں آپ کو لے بھی جاؤں گا، لے بھی آؤں گا۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کے ہم صرف اس لیے گئے۔ دیکھیے
یہ اس کا تعلق ہے محبت رسول سے۔ میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں انگلینڈ آیا ہوں تو یہاں سیر و تفریح تو میں نہیں نکلتا، میں یہ دیکھوں گا کہ وہ نام جو میرے نبی کریم علیہ السلام کا غیر مسلموں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مین گیٹ کی رائٹ سائڈ پہ ایک پلر پر دنیا کے قانون دانوں کے نام لکھے ہیں، جو عظیم قانون دان گزرے ہیں، ان میں سے پہلا نام محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 گھنٹے کے بعد جہاں ہم پہنچے تو آپ یقین جانیے میں دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر جب میں نے ایسے اوپر نظر ڈالی تو سب سے اوپر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھا تھا کہ یہ دنیا کے بہترین قانون دانوں میں سے سب سے اونچے درجے کا اگر کوئی قانون دان ہے، انسانی اعتبار سے، حقوق انسانیت کے اعتبار سے، احترام انسانیت کے اعتبار سے اگر دنیا کا بہترین انسان کوئی ہے، انسان کامل اور قانون دان ہے، تو وہ پوری کائنات انسانیت و انسانی میں ایک ہی انسان کامل ہے جن کا نام ہے محمد۔ تو حضور کی سیرت کے پہلو چند میں نے آپ سے عرض کیے، اور اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میری ساری گفتگو حضور کی حیات کے اتنے پہلو ہیں کہ بات تو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع تھا سیرت النبی، میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے مختلف پہلو کو میں ٹچ کرتا جاؤں اور تھوڑی تھوڑی باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اب جو بڑی اہم ترین بات ہے، ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، کوئی شک نہیں، رحمت للعالمین ہیں، کوئی شک نہیں، انسان کامل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آئیے حضور کی ذات اقدس کا وہ پہلو جس کو آج غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خیر البشر، خیر البشر، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے افضل البشر۔ وہ کہتے ہیں انسانوں میں حضور جیسا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ پہلو میں بیٹے بیٹیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ بھی مسلمان، بیٹیاں مسلمان، ادارہ مسلمانوں کا، ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن مزے کی بات نہیں ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، وہ بات جو نہ ان کی پارٹی کا، نہ ان کی جماعت کا، نہ ان کے مسلک کا، نہ مذہب کا، نہ مسلمان، وہ کرسچین ہے، کوئی جیورسٹ ہے، جتنے بھی ہیں سب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر محمد پاک کی لائف آف محمد کا یہ اہم ترین گوشہ ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہے، بے نیاز رب نے اس نبی آخر الزمان کو بے عیب بنایا ہے۔ اس لیے خیر البشر اور سید البشر۔ ڈاکٹر اقبال نے اس پہ بڑی خوبصورت کلام کیا ہے، لیکن اگر میں ادھر چلا گیا تو وقت زیادہ لگے گا۔ میں ایک عاشق رسول کے حوالے سے پوری اس سیرت طیبہ کا پیغام ان طلبہ و طالبات کے نام اور اساتذہ کی دعائیں لینے کے لیے پوری کانفرنس کا خلاصہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، آپ حضور کے امتی ہو، یہ دل پہ لکھ لینا کہ حضور جیسا انسان خدا کی خدائی میں نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک حضور جیسا کوئی ہوگا۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ یہاں 2 شعر اور میں عرض کروں گا، پھر آخر میں اقبال کا کلام عرض کر کے ایک یہ جو حقیقت میں نے بیان کی ہے نا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اقبال نے تو دوستو کمال کر دیا ہے۔ اقبال نوجوانوں کے نام پیغام دیتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سب سٹوڈنٹس ہیں نا، آپ کے نام اقبال نے ایک پیغام دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پھر اقبال کہتے ہیں آپ کے نام پیغام ہے طلباء و طالبات کے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بھئی اقبال درس دے رہے طلباء و طالبات، آپ غور سے سنو، اقبال کہہ رہے ہیں حضور سے وفا کرو، حضور سے، اس لیے کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور اقبال کے اس شعر پر میں تمام اساتذہ کا، کالج کی مینجمنٹ، بالخصوص محترم پرنسپل صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اساتذہ کا، طلباء و طالبات کا۔ آپ نے بڑے تحمل سے اور بڑی عقیدت سے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ اب یہ پیغام اقبال کا میں آپ کے نام کرتے ہوئے اجازت، شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جانے دی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالم، ہست حب رحمت اللہ۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ کہتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم اس مبارک تقریب سیرت النبی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، منتظمین کو، جملہ حاضرین و شرکاء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے رب کریم، اس باوقار اور ایک عظیم تعلیمی ادارے کپس کالج کی تعلیم پرور فضاؤں میں تیرے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اے بے نیاز رب، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جن طلبہ نے، جن اساتذہ نے، انتظامیہ نے اس کے لیے کوشش، کاوش، محنت کی، اس میں حاضری دی، سب کو اپنی شان کرم کے لائق جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اے رب کریم انہیں زیور تعلیم سے مکمل طور پر آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور اسی کالج کی ایک طالبہ نے بورڈ میں جو دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میں اس طالبہ کے لیے، اس کے والدین کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مبارک فرمائے اور ادارے کی ترقی اور اس کے عروج کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنائے، اور اس ادارے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اسی طرح نمایاں کامیابیاں لے کر ادارے اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کرتے رہے۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔